اور تسا کس واسطے زندگیاں گزار رہے ہو؟ ایک سوال ہونا ہے قیامت والے دن۔ سعد بن معاذ زخمی ہوئے، رگ اکھل کٹ گئی، تو جدو رگ اکھل کٹ گئی نا 33 سال عمر ہے، سعد بن معاذ دی عمر 33 سال، تے دعا کی منگی، اللہم ان کنت ابقیت علی نبیک من حرب قریش فابقی لی لہا وان کنت قطعت الحرب بینہ و بینہم۔ پھر یا اللہ جے تیرے حبیب دے خلاف نہ پھر آنا ہے جی میں خندق وچ آئے تو پھر تو میں نو موت نہیں دینی، پھر موت نہیں دینی۔ جے نہ تیرے حبیب دے خلاف انج نہیں آنا تو پھر تو میں نو موت دے دے، ایسے ایسے زخم نال میں نو موت دے دے۔ اپنی مرضی نہ جد زندہ بھی رہنا ہے، اللہ دے محبوب جو بن گئے، جدو محبوب شان محبوبی آ جائے پھر اللہ وہی کچھ کرتا ہے جو محبوب چاہتا ہے۔ مرنا تو اینا بھی ہے، زندگی دا مقصد ایک کے صحابہ نے دعا کی منگی، انہوں نے کہا یا اللہ جے تیرے حبیب دے خلاف نہ پھر آنا ہے تو پھر اب کے نہیں لا، پھر میں نے تو زندہ رکھنا ہے، جے انہاں نہیں آنا پھر موت دے دے، تے موت ایویں نہیں دینی، تو میں نو بنو قریظہ دا تو انجام وکھا کے موت دینی، میری اکھاں ٹھنڈیاں کرنیاں۔ یا اللہ تو سانو موت تو دینی، لیکن ایک عرض ضرور ہے، فرانسیاں دا تے انہاں یاراں دا تو سانو انجام ضرور وکھانا ہے، تے جڑے چپ ہیں انہاں دا بھی انجام تو وکھانا ہے۔ ہاں جی، گل تو اتنی ہے کہ بھائی انہوں بلاؤ، انہوں کہو جا کے ابے نو کہے توبہ کرے، معافی منگے عالم اسلام کڑو، ورنہ دوسرے دن اسی آ رہے ہیں، بس اتنی بات ہے، اس تو گل ہی کوئی نہیں۔ کی ہوئے گا؟ مر جاؤں گے نا، اس تو زیادہ کی ہونا ہے؟ میں مرنا کوئی آسان ہے؟ مومن دی موت بھی بڑی اوکھی ہے، انہوں کو مارنا آسان ہے؟ حضرت حرام بن ملحان، کیوں جی صحابی، حضرت حرام بن ملحان نو جدو تیر لگیا تو فرمایا فزت برب الکعبہ ہوئے، اور میں مرن لگے بھی کامیاب ہوئے۔ پھر کی ہویا؟ تو سانو اگر کوئی کسی نے ماریا بھی صحیح تو اسی کہاں گے فزت برب الکعبہ، کیوں جی جی پورا مطلب ہے اسی لکھا مر گئے تو پھر کہاں گے فزنا برب الکعبہ، ایک نہیں اسے سارے ہی تر گئے۔ حضور دی عزت ہے جے مرے یار، کمال والی بات، اسی فزنا کہہ دینا ہے، سانو تو سیگے آندے واحد دا کیڑا تے جمع دا کیڑا ہے، اسی فزنا کہہ دینا ہے، پوری امت کامیاب ہو گئی، حضور کی عزت پر پہرا دے کر کامیاب ہو گئی۔ ماں اسی ٹکڑے ہو جائیں، کیوں جی ٹکڑے نہیں ہوئے صحابہ دے، ساڑھے بھی ہو گئے تو پھر کی، سانو جلا دیتا تو پھر کی ہویا؟ حضرت حبیب بن زید جلے نہیں، ایک ہی ہونا، سانو کوئی جلا دے وے، ٹکڑے کر دے وے، کیما کر دے وے، تو حضور نے فرمایا مومن پر تو کبھی خزاں آتی نہیں۔ کیوں جی جنہ صحابہ حضور دے پیچھے نماز پڑھی خزاں اس ویلے بھی نہیں آئی، جدو بدر شہید ہوئے خزاں اس ویلے بھی نہیں آئی، جدو انس بن نضر دے ٹکڑے ہوئے خزاں اس ویلے بھی نہیں آئی، جدو امیر حمزہ دا جگر کلیجہ کٹے گا خزاں اس ویلے بھی نہیں آئی، جدو امام حسین حضور دے مبارک کندھے دے سن خزاں اس ویلے بھی نہیں آئی، تے جدو سر کٹ کے لوگاں نیزے خزاں اس ویلے بھی نہیں آئی۔ انہیں سمجھا جب روٹی نہ ہوئے تو وہ خزاں ہوتی ہے، ہاں جی جب بدن ہتھ کڑی لگ جائے تو شاید خزاں ہوتی۔ جی علم الدین جناب لاہور اچ کام کردا ہے تا خزاں اس ویلے بھی نہیں سی، جدو راجپال نو وڈ رہے سی خزاں اس ویلے بھی نہیں سی، جدو میاں والی جیل سی تے خزاں اس ویلے بھی نہیں سی، جدو تختہ دار تے طرف جا رہے سی خزاں اس ویلے بھی نہیں سی، تے جدو لاہور جنازہ پیا ہویا سی پیر سید دیدار علی شاہ پڑھان آئے تے حضور نو ویکھیا تے کیا حضور تسی ایتھے؟ تے خزاں اس ویلے بھی نہیں سی، خزاں تے ہے ہی نہیں مومن ہوتے، جی ہاتھ ہے جو کھلا ہے تو تاں بھی خزاں کوئی نہیں، جی ہاتھ کڑی لگی ہوئے تاں بھی خزاں کوئی نہیں۔ ایک ایڑی بات ہے جڑی تساں بنائیاں، جب رسول اللہ نے فرما دیا مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے، مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے، فرمایا جس طرح کھجور پر کبھی خزاں نہیں آتی مومن پر کبھی بھی خزاں نہیں آتی۔ لوگوں نے روٹی پانی دا نہ ایمان رکھے ہویا، وال جی روٹی مل جائے، وال جی مکان ہوئے تے وال جی جناب پیسے آ جان کاروبار چل جائے کہتے ماشاءاللہ، تے جدو تھوڑی جی تنگی آ جائے تو پھر کہتے جی میں تو جی ویکھو جی مل سے میرے نال کی ہو گیا۔ اور میں آکھا تو کدی پیٹ تے پتھر بننے گلاں کرنا، تو پیٹ تے پتھر بن کے کدی جنگ کیتی آ تو گلاں کرنا، تو کدی سمندراں وچ گھوڑے پائے تے تو کدی 6 لاکھ دے مقابلے وچ گیا لڑن، تو تے گھر بیٹھ کے اسلام دے خلاف گلاں کرنا، تو اے او نہ صحابہ کول پوچھ، کیوں جی جنہ جناب پیٹ تے پتھر بن کے بھی کیا ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسول،
وصدق اللہ ورسولہ. پیڑ تے پتھر بندھیا ہوئے تے 50,000 دا لشکر کھڑے ہوئے تے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوئے تے قمیض بھی کوئی نہ پائی ہوئے تے تہ بند بدیا ہوئے تے لشکر ویکھ کے صحابہ اے نہ کہن اج تے مارے گئے. نا ایک اج تے مارے گئے, اج تے بچنا ہی کچھ نہیں. صحابہ جدو لشکر ویکھیا تے فرمایا اج ہی تے مزہ آنا ہے. خزاں کدھر آئی مولانا؟ امیر حمزہ تے جگر کلیجے حضور دے سامنے نہیں کڈے, حضور سے او دے موجود نہیں سن. جڑے اسلام دے خلاف گلاں کر دین ویکھے لبیک والا نہ کی ہویا, شرم نہیں آتی, نے دین پڑھا ہے نہ کوئی بات کی ہے. تیرے نزدیک تو پھر امام حسین دے بارے تو کی کہنا ہے؟ شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا. کمال نہیں ہے بات؟ لوگوں نے اس کو خزاں سمجھا ہوا, پیسے نہیں ہے تو خزاں ہے.